ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان اور اخنس بن شریک بھی، ان کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ جب بات کھلی تو سب نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے، چلو قرآن سن لیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب تینوں کا ایک سنگم کے اوپر دوبارہ ملاقات ہو گئی اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب نہ جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان لوگوں کو کب نیند آنی تھی۔ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا اور آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا مطلب بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جس کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو جہل، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، ہم اور بنو عید مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں۔ انہوں نے خیر و ثقافت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑ کر بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ اللہ کی قسم، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔